بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالکا کے فتح ہونے کے بعد فرلندہ اندلس کے تمام مغربی حصے پر قابض ہو گیا تھا۔ مشہور قلعہ جات رندا اور مالکا پر بھی اب فرلندہ کے مسیح پھریرے اڑنے لگے تھے۔ اب صرف ایک غرناطہ ہی باقی رہا تھا جس پر ابو عبداللہ چند روزہ حکومت میں پھولا ہوا تھا۔ ابو عبداللہ کی مزید بدقسمتی کے جب فرلندہ نے مالکا فتح کیا تو اس فتح پر ابو عبداللہ نے فرلندہ کو مبارکباد دی۔ مسلمان اب ابو عبداللہ کی حماقتوں اور اس کی غداریوں کو سمجھ اور جان چکے تھے۔ اب ان کی ساری امیدیں سلطان الغزل سے وابستہ تھیں، لیکن ابو عبداللہ نے اپنی حماقتوں کے باعث سلطان الغزل کو بھی فرلندہ کے سامنے بے بس اور مجبور کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر ابو عبداللہ سلطان الغزل کی راہ نہ روکتا تو یقیناً سلطان الغزل ایسے انداز میں فرلندہ پر حملہ آور ہوتا کہ مالکا فتح کرنا تو دور کی بات، فرلندہ کو اپنی جان بچا کر بھاگنا نصیب نہ ہوتا۔ پر افسوس احمق ابو عبداللہ نے سلطان الغزل کی راہ روک لی اور اسے اپنے ساتھ جنگ میں مصروف رکھا، جس سے فرلندہ نے فائدہ اٹھا کر مالکا پر قبضہ کر لیا۔ جس وقت مالکا پر قبضہ ہو گیا تو ابو عبداللہ سلطان الغزل کے سامنے سے ہٹ کر واپس غرناطہ چلا گیا تھا۔ سلطان الغزل چونکہ اہل مالکا کی کوئی مدد نہ کر سکا تھا، مالکا کے فتح ہونے اور الجزری کے گرفتار ہونے کا اسے اتنا دکھ اور صدمہ تھا کہ وہ انتقام پر اتر آیا۔ وہی لشکر جسے وہ لے کر اہل مالکا کی مدد کو آیا تھا، اس کے ساتھ وہ وادی آرش سے نکلا۔ یکے بعد دیگرے وہ المریہ، جیان اور بست شہر پر حملہ آور ہوا۔ یہ شہر ابو عبداللہ کی کمانداری میں تھے، پر سلطان الغزل ایسے زوردار انداز میں ان شہروں پر حملہ آور ہوا کہ تینوں شہروں پر یکے بعد دیگرے اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس طرح سلطان الغزل نے ایک بار پھر اپنی حکومت وادی آرش سے لے کر جیان تک پھیلا دی تھی۔ پھر وہ اس سلطنت کے استحکام کے لیے بڑی تیزی سے سرگرم عمل ہو گیا تھا۔ غرناطہ میں ابو عبداللہ کو جب خبر ہوئی کہ اس کے چچا الغزل نے وادی آرش سے نکل کر بڑے زوردار انداز میں المریہ، جیان اور بست شہروں پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں کے لوگ بڑے جوش و خروش میں سلطان الغزل کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ کہ سلطان اب بڑی تیزی سے اپنے علاقوں میں مستحکم چوکیاں قائم کر رہا ہے، اس پر ابو عبداللہ بڑا فکر مند ہوا۔ ابو عبداللہ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر اس کا چچا سلطان الغزل اسی طرح ایک شہر کے بعد دوسرے شہر پر قبضہ کرتا رہا اور اپنی قوت میں اضافہ اور استحکام پیدا کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب سلطان الغزل غرناطہ پر بھی حملہ آور ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ غرناطہ کے لوگ سلطان الغزل کے حق میں بغاوت کر کے ابو عبداللہ کو جان سے ہی مار دیں۔ ان خطرات کے پیش نظر ابو عبداللہ نے ایک قاصد فوراً قرطبہ شہر میں فرلندہ کی طرف بھجوایا۔ اس قاصد کے ذریعے ابو عبداللہ نے فرلندہ سے التماس کی کہ وہ فوراً سلطان الغزل پر حملہ آور ہو کر اس سے المریہ، جیان اور بست شہر خالی کرا دے۔ ابو عبداللہ نے فرلندہ کو یہ بھی پیشکش کی کہ المریہ، جیان اور بست شہر فرلندہ اگر سلطان الغزل پر حملہ آور ہو کر ان شہروں کو خالی کرا دے تو ابو عبداللہ ان شہروں پر فرلندہ کا قبضہ قبول کر لے گا۔ یہ ابو عبداللہ کا انتہائی احمقانہ اور غدارانہ فیصلہ تھا جو اس نے اپنے چچا سے انتقام لینے کے لیے کیا تھا۔ دوسری طرف فرلندہ بھی ابو عبداللہ کی اس کمزوری اور خامی کو بانپ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ابو عبداللہ اپنے چچا الغزل کی روز افزوں بڑھتی اور پھیلتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ شہر الغزل سے چھین کر الغزل کو کمزور کر دیا جائے۔ لہٰذا فرلندہ نے ابو عبداللہ کے قاصد کے ہاتھ یہ شرط پیش کی کہ وہ ضرور المریہ، جیان اور بست شہر سلطان الغزل پر حملہ آور ہو کر اس سے چھین لے گا، لیکن اس کے جواب میں ابو عبداللہ کو بھی فرلندہ کا ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ جب فرلندہ ان شہروں پر حملہ آور ہو کر انہیں فتح کر لے گا تو ابو عبداللہ کو غرناطہ شہر آپ ہی آپ فرلندہ کے حوالے کرنا ہوگا۔ احمق، بے وقوف اور ناعاقبت اندیش ابو عبداللہ نے اپنے چچا سے دشمنی اور انتقام میں اس قدر دور جا چکا تھا کہ اس نے سوچ و بچار سے کوئی کام نہ لیا۔ فوراً اس نے فرلندہ سے یہ معاہدہ کر لیا کہ اگر فرلندہ اس کے چچا الغزل پر حملہ آور ہو کر اس سے المریہ، جیان اور بست شہر چھین لے تو فرلندہ کے اس کام کے سلسلے میں ابو عبداللہ غرناطہ شہر بھی اس کے حوالے کر دے گا۔ فرلندہ یہی چاہتا تھا
برسوں سے اس کی آرزو تھی کہ غرناطہ پر اس کا قبضہ ہو۔ جب ابو عبداللہ نے یہ شرط قبول کر لی تو فرولندا کو اپنی دیرینہ آرزو پوری ہوتی نظر آئی تھی، لہٰذا اس نے 3 بڑے بڑے لشکر تیار کیے اور المریا، جیان اور بس شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیے۔ ادھر سلطان الغزل کو بھی وادی آش میں فرولندا کی اس پیش قدمی کی اطلاع ہو چکی تھی۔ رقیم بن خلاد کو بھی سلطان الغزل نے اطلاع کر دی اور فوراً بس شہر پہنچنے کا پیغام دیا۔ سلطان الغزل کا پیغام سنتے ہی رقیم بن خلاد کے پاس جس قدر لشکر تھا اس کا تیسرا حصہ اس نے اپنے مسکن کی حفاظت پر چھوڑا اور مسکن کی کمانداری پر اس نے قاضی عقبہ بن مغیرہ کو رکھا، جبکہ باقی لشکر کے ساتھ وہ منصور بن نعمان اور منذر بن طریف کی ہمراہی میں بس شہر کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ جس وقت رقیم بن خلاد، منصور بن نعمان اور منذر بن طریف بست پہنچے، سلطان اس سے پہلے ہی بس شہر پہنچ کر شہر سے باہر اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہو چکا تھا۔ سلطان نے رقیم بن خلاد اور اس کے لشکر کا بہترین استقبال کیا اور اپنے لشکر کے پہلو میں اسے خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ جب رقیم بن خلاد کا لشکر خیمہ زن ہونے لگا تب سلطان الغزل رقیم بن خلاد، منصور بن نعمان اور منذر بن طریف تینوں کو اپنے ساتھ اپنے خیمے میں لے گیا۔ سب خیمے میں بیٹھ گئے۔ پھر سلطان نے ان تینوں کو مخاطب کر کے پوچھا، میرے صاحبوں، میرے ساتھیوں، ابو عبداللہ نے جو کچھ ہسپانیہ کے مسلمانوں، اپنے باپ اور میرے ساتھ کیا ہے وہ تم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ قسم خداوند قدوس کی، جس روز مالکا پر فرولندا کا قبضہ ہوا تھا اس کے 1 ہفتہ بعد تک میں چین کی نیند نہیں سو سکا۔ کاش اس ابو عبداللہ نے میری راہ نہ روکی ہوتی تو میں کسی بھی صورت فرولندا کو مالکا شہر پر قبضہ نہ کرنے دیتا۔ الجزری، جسے میں اپنے جسم کا ایک حصہ خیال کرتا تھا، اس پر نہ جانے کیا بیتی، فرولندا نے اس کا کیا حشر کیا۔ یہاں تک کہتے کہتے سلطان الغزل رک گیا، کیونکہ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی اور اس کی آواز ڈوب کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک سلطان الغزل اپنے آپ پر قابو پاتا رہا، پھر دوبارہ بولا، کاش اس وقت ابو عبداللہ نے مجھے اپنے ساتھ الجائے نہ رکھا ہوتا تو میں بر وقت مالکا کی مدد کو پہنچ کر الجزری اور اس کے لشکر کو محفوظ کر لیتا۔ پر افسوس، صد افسوس، شاید قدرت کو ہسپانیہ میں ہماری تباہی اور بربادی ہی منظور ہے، اور یہ سب کچھ قدرت کی طرف سے ظلم نہیں بلکہ ہم اپنے اعمال ہی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اب سنا ہے اس ابو عبداللہ نے ایک اور حماقت کی ہے۔ اس نے فرولندا سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر فرولندا، المریا، جیان اور بس شہر مجھ سے چھین لے تو ابو عبداللہ غرناطہ آپ ہی آپ فرولندا کے حوالے کر دے گا۔ اس طرح ابو عبداللہ خود اپنی حماقتوں اور کوتاہ اندیشی سے ہسپانیہ کے اندر مسلمانوں کی صدیوں پرانی بساط لپیٹ رہا ہے۔ سنو میرے عزیزو، جہاں تک میرا بس چلتا ہے میں سینہ تانے فرولندا کے ضربوں کو برداشت کرتا رہوں گا اور اس پر ضربے لگاتا رہوں گا۔ اب جبکہ 1-2 روز تک فرولندا اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچنے والا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا لائے عمل تیار کر لینا چاہیے۔ میرا ارادہ یہ ہے، بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ فرولندا اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کرے گا۔ جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے اس کے مطابق فرولندا 3 بڑے بڑے لشکر لے کر بست کی طرف آ رہا ہے، اور وہ میرے خیال میں جنگ بھی 3 حصوں کے ساتھ کرے گا۔ اگر وہ اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو میرے صاحبوں، ہمارا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا، ہم اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ وہ لشکر جو ہمیشہ رقیم بن خلاد کی کمانداری میں لڑتا ہے وہ رقیم بن خلاد کے پاس رہے گا، اور رقیم بن خلاد جنگ شروع ہوتے وقت پڑاؤ میں ہی قیام کیے رہے گا، اور باقی لشکر کو ملا کر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ میرے پاس رہے گا، میں قلب کے طور پر جنگ کروں گا۔ دوسرا حصہ منصور بن نعمان کی کمانداری میں ہوگا، یہ میرے دائیں جانب، اور تیسرا حصہ منذر بن طریف کی کمانداری میں بائیں طرف رہے گا۔ ہمارے تینوں لشکر دشمن کے تینوں لشکروں کا مقابلہ کریں گے۔ جس وقت جنگ اپنی عروج پر آئے گی تو رقیم بن خلاد اپنے لشکر کے ساتھ ایک لمبا چکر کاٹتا ہوا دشمن کے دائیں جانب سے گزرتا ہوا اس کی پشت کی طرف جائے گا۔ پہلے دشمن کے پڑاؤ پر حملہ آور ہو کر پڑاؤ کے محافظوں کو قتل کرے گا اور پڑاؤ کو آگ لگا دے گا۔ اس کے بعد دشمن کے لشکر پر کہیں بھی اپنی مرضی سے ضرب لگائے گا۔
رقیم بن خلاد کی اس ضرب سے فرلندہ اور اس کے لشکری سمجھیں گے کہ ہمیں کمک مل گئی ہے۔ دوسرے جب وہ اپنے پڑاؤ کو جلتا ہوا دیکھیں گے تو ضرور افراتفری کا شکار ہوں گے۔ اسی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے امید ہے کہ ہم فرلندہ کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیں گے، اور اگر فرلندہ اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو ہم اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک حصہ پہلے کی طرح رقیم بن خلاد کی سرکردگی میں پڑاؤ میں رہے گا، باقی لشکر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک میرے پاس، دوسرا منصور بن نعمان اور منظر بن طریف کی کمانداری میں جائے گا، اور حملہ آور ہونے کا طریقہ وہی ہوگا جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب میرے صاحبو، تم میں سے میری اس تدبیر پر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو بولو۔ سلطان الغزل کے اس استفسار پر رقیم بن خلاد نے باری باری سوالیہ اور جواب طلب نگاہوں سے منصور بن نعمان اور منظر بن طریف کی طرف دیکھا۔ اس کے جواب میں ان دونوں نے عقیدت مندانہ طور پر اپنے سروں کو خم کر دیا۔ تب رقیم بن خلاد کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ سلطان الغزل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کی پیش کردہ تجویز ہمارے لیے آخری ہے، اس پر ہم تینوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم اسی تجویز پر عمل کرتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کریں تو میرے خیال میں ہماری فتح اور کامیابی یقینی ہے۔ اس پر سلطان الغزل مسکراتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر اٹھو، جنگ کی تیاری کو آخری شکل دیں اور اپنی لشکریوں کے کھانے کا بھی انتظام کریں۔ اس کے ساتھ ہی چاروں خیمے سے نکل گئے تھے۔ دوسرے روز فرلندہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بس شہر کے قریب نمودار ہوا، جس جگہ سلطان الغزل اور رقیم بن خلاد اپنی لشکریوں کے ساتھ خیمہ زن ہوئے تھے، اس سے 5 میل کے فاصلے پر فرلندہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہوا تھا۔ دوسرے روز دونوں لشکر اپنے اپنے پڑاؤ سے آگے جا کر صف آرا ہوئے تاکہ جنگ کی ابتدا کی جائے۔ سلطان الغزل کے اندازے کے مطابق فرلندہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ وسط میں وہ خود رہا، دائیں طرف اس نے اپنے سپہ سالار اعلیٰ آگیلار کو رکھا اور بائیں جانب کے لشکر کی کمانداری گیلر کر رہا تھا۔ سلطان نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کے ساتھ رقیم بن خلاد پڑاؤ میں ہی رہا، اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سلطان قلب میں دائیں طرف منصور بن نعمان اور بائیں طرف منظر بن طریف کو رکھا گیا تھا۔ جب دونوں لشکر اپنی اپنی صفیں درست کر چکے تو پھر فرلندہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور پھر وہ سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ آگیلار بھی فرلندہ ہی کی طرح منصور بن نعمان پر ٹوٹ پڑا تھا، جبکہ گیلر منظر بن طریف پر نزول کرنے لگا تھا۔ سلطان الغزل، منصور بن نعمان اور منظر بن طریف نے پہلے فرلندہ، آگیلار اور گیلر کے حملوں کو روکا۔ اس کے بعد سلطان نے جارحیت کا افتتاح کرنے کے لیے زور زور سے تکبیریں بلند کرنا شروع کر دیں۔ سلطان کی ان تکبیروں کے جواب میں ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک مسلمانوں کے پورے لشکر میں تکبیریں بلند ہونے لگیں، اور پھر انہی تکبیروں کے نعروں کی گونج میں سب سے پہلے الغزل حرکت میں آیا اور اس نے فرلندہ پر جوابی حملہ کر دیا تھا۔ دوسری طرف منصور بن نعمان آگیلار پر ٹوٹ پڑا تھا، جبکہ منظر بن طریف گیلر پر چھا گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک جب گمسان کی جنگ ہوئی تب رقیم بن خلاد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ سے نکلا۔ ایک لمبا کعبہ اور چکر کاٹتا ہوا وہ فرلندہ کے لشکر کی پشت کی طرف سے آیا اور فرلندہ کے پڑاؤ پر اس نے حملہ کر دیا تھا۔ پڑاؤ کی حفاظت پر فرلندہ کی جس قدر لشکری تھے انہیں بڑی تیزی سے رقیم بن خلاد نے قتل کر دیا اور پھر فرلندہ کے پڑاؤ کو اس نے آگ لگا دی تھی۔ فرلندہ کے پڑاؤ سے رقیم بن خلاد اپنے لشکر کے ساتھ ہٹا، محرومیوں کے سایوں اور گرم موجن خون کی طرح وہ آگے بڑھا اور آگیلار کے لشکر کے ایک پہلو پر اس نے حملہ کر دیا تھا۔ رقیم بن خلاد کے اس طرح حملہ آور ہونے سے آگیلار کے لشکر کا ایک حصہ پوری طرح کٹ گیا تھا۔ رقیم بن خلاد کو ایک جانب سے حملہ آور ہوتے دیکھ کر سامنے کی طرف سے منصور بن نعمان نے بھی اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر دی تھی۔ اس طرح دونوں نے مل کر آگیلار کے لشکر کے 2/3 حصے کا تقریباً صفایا کر دیا تھا۔ فرلندہ اور گیلر نے جب دیکھا کہ آگیلار کے لشکر کا اکثر حصہ مسلمانوں نے تہہ تیغ کر دیا ہے اور پھر ان کی نظر جب اپنی پشت پر پڑی اور انہوں نے اپنے پڑاؤ کو جلتے دیکھا تو ان کے حواس ٹھکانے نہ رہے۔ وہ یہ سمجھے کہ ان کی پشت کی طرف سے بھی کوئی مسلمانوں کا لشکر ہے جس نے ان کے پڑاؤ پر حملہ آور ہو کر پڑاؤ کے محافظوں کو قتل کر دیا ہے اور پڑاؤ کو آگ لگا دی ہے۔
یہ خبر پھیلنی تھی کہ فرلندہ کے لشکر کے اندر ایک افراتفری پھیل گئی تھی۔ اس افراتفری کے عالم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان الغزل، رکیم بن خلاد، منصور بن نعمان اور منظر بن طریف نے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی پیدا کر دی تھی۔ سلطان اور اس کے ساتھیوں کے ان زوردار حملوں کو فرلندہ برداشت نہ کر سکا۔ جلد ہی اس کے لشکر کے اندر پسپائی کی بگل بجے اور فرلندہ، آگیلار اور گیلر تینوں اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان، رکیم بن خلاد، منصور بن نعمان اور منظر بن طریف چاروں نے مل کر دور تک اپنے آگے بھاگتے ہوئے فرلندہ کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے لشکر کی تعداد خوب کم کی۔ اتنی دیر تک فرلندہ کا پڑاؤ جل کر خاصتر ہو چکا تھا۔ پھر سلطان پلٹا، اپنے سارے ساتھیوں کو اس نے فتح کی مبارکباد دی۔ چند روز تک سلطان نے رکیم بن خلاد کے ساتھ بس شہر میں رک کر اس کے استحکامات کا جائزہ لیا۔ پھر سلطان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وادی آش کی جانب اور رکیم بن خلاد اپنے مسکن کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ گو سلطان الغزل کے پاس چھوٹی سی ایک ساحلی پٹی تھی جس پر اب اس کی حکومت رہ گئی تھی، لیکن بست شہر کے نواح میں فرلندہ جیسے طاقتور ہاتھی کو شکست دینے کے بعد سلطان نے اپنی بے مثل شجاعت اور قوت کا اظہار کیا تھا۔ اس موقع پر اگر سلطان کے پاس ایسے ذرائع ہوتے جنہیں استعمال کر کے وہ اپنے لشکر کی تعداد میں اضافہ کر سکتا یا اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کا کام کر سکتا تو یقیناً وہ ہسپانیہ کے اندر ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیتے، لیکن ان کے ذرائع آمدنی انتہائی محدود اور نہ ہونے کے برابر تھے، اس لیے کہ جن علاقوں پر ان کی حکومت تھی وہ زیادہ تر کوہستانی تھے، زراعت بھی کم ہی ہوتی تھی، لہٰذا آمدنی کے ذرائع بھی اسی طرح محدود اور مفقود تھے۔ اسی بنا پر سلطان الغزل چھوٹا سا ایک لشکر رکھ سکا تھا، لیکن اس لشکر کی اس نے بڑے بہتر انداز میں تربیت کی تھی، جس کی بنا پر رکیم بن خلاد کے ساتھ مل کر اس نے فرلندہ کو بست شہر کے باہر بدترین شکست دی تھی۔ بست شہر کے باہر فرلندہ کو شکست دینے کے بعد سلطان الغزل اگر چاہتا تو غرناطہ پر حملہ آور ہو کر ابو عبداللہ کے عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتا اور غرناطہ پر قبضہ کر لیتا، لیکن سلطان نے ایسا نہیں کیا۔ سلطان جانتا تھا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا ہی خون بہے گا اور فرلندہ کے مقابلے میں مسلمان مزید کمزور ہو کر رہ جائیں گے۔ سلطان الغزل کو ابھی امید تھی کہ شاید ابو عبداللہ کوئی ایسی ٹھوکر کھائے اور سنبھل کر فرلندہ کے سامنے اس کی طرح مسلمانوں کا دفاع کرے، لیکن شاید ابو عبداللہ کی قسمت میں ایسی نیکی، ایسی سعادت نہ لکھی تھی۔ سلطان الغزل کا بست شہر سے باہر فرلندہ کو شکست دینے کے بعد غرناطہ پر حملہ آور نہ ہونا بھی سلطان الغزل کی ملت اور قوم پروری کا ایک بہت بڑا ثبوت ملتا ہے۔ جہاں سلطان الغزل کے ہاتھوں ہسپانیہ کے اکثر مسلمان خوش اور شادمان تھے، وہاں ابو عبداللہ کی کیفیت مختلف تھی۔ سلطان الغزل کے ہاتھوں فرلندہ کی شکست نے اسے مغموم اور ملول کر کے رکھ دیا تھا۔ سلطان الغزل کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد فرلندہ نے پھر جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ چونکہ اس کے وسائل بے پناہ تھے، لہٰذا جلد ہی اس نے ایک اور بڑا لشکر تیار کیا اور سلطان الغزل اور رکیم بن خلاد سے جنگ کرنے کے لیے وہ قرطبہ سے روانہ ہوا۔ بست شہر کے باہر ایک بار پھر فرلندہ اور سلطان الغزل، رکیم بن خلاد کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بھی سلطان الغزل اور رکیم بن خلاد نے فرلندہ کو بدترین شکست دی اور فرلندہ پہلے کی طرح بھاگ کر قرطبہ کی طرف چلا گیا تھا۔ فرلندہ کی یہ شکست ابو عبداللہ کے دل پر دکھ اور غم کی دوسری ضرب تھی۔ فرلندہ نے شاید اب یہ جائزہ لے لیا تھا کہ کسی بھی طرح کھلے میدان میں وہ سلطان الغزل اور رکیم بن خلاد کو شکست نہیں دے سکتا، لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح دغا اور چالاکی سے کام لیتے ہوئے سلطان الغزل کی طاقت اور قوت کو کمزور کر دیا جائے۔ پھر آہستہ آہستہ ایک کے بعد دوسرا شہر سلطان سے چھینتے ہوئے سلطان کو ہسپانیہ سے نکل کر افریقہ کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیا جائے۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فرلندہ نے چند نئے دستے ترتیب دیے اور اس نے ان کی خصوصی تربیت کا انتظام کیا۔ پھر جب بست اور سلطان الغزل کی مملکت کے دوسرے شہروں میں فصلیں پک کر کٹنے کے لیے تیار ہو گئیں، تب فرلندہ نے اپنے جن خصوصی دستوں کو تربیت دی تھی ان کو وہ حرکت میں لایا۔ رات کی تاریکی میں سلطان الغزل کی سلطنت میں وہ جگہ جگہ سے داخل ہوئے اور پکی ہوئی فصلوں کو انہوں نے آگ لگا دی تھی۔ جس وقت بست شہر کے گرد و نواح اور اس کے دوسرے شہروں کے آس پاس ساری فصلیں جل کر تباہ ہو گئیں، عین اسی وقت فرلندہ نے بست شہر پر اچانک حملہ کیا
سلطان الغزل چونکہ اس وقت رقیب بن خلاد کے ساتھ اپنے علاقوں کی جلی ہوئی فصلوں کا جائزہ لے رہا تھا، اس لیے بست کا دفاع نہ کر سکا اور بست پر فرلندہ نے قبضہ کر لیا۔ فصلوں کا جل جانا سلطان الغزل کے لیے بہت بڑا نقصان تھا، جس کی وہ کسی بھی طور تلافی نہ کر سکا، اس لیے کہ اس کے ذرائع آمدنی تو پہلے ہی انتہائی محدود تھے۔ اب جو اسے فصلوں کے نقصان کو برداشت کرنا پڑا تو اس لحاظ سے معاشی طور پر سلطان الغزل کی ایک طرح سے کمر ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ آگ لگ جانے سے سلطان الغزل کی مملکت میں چاروں طرف بری طرح قحط نمودار ہوا، جس کے باعث ہر شہر ہر قصبے میں فاقہ کشی رقص کرنے لگی۔ ان حالات میں فرلندہ نے بست شہر کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد سلطان الغزل کے علاقوں میں مزید پیش قدمی کی۔ چونکہ سلطان کی مالی حالت انتہائی خستہ ہو چکی تھی، لہٰذا فرلندہ ایک کے بعد دوسرا شہر اور قصبہ اپنے قبضے میں کرتا چلا گیا۔ اسی طرح رفتہ رفتہ وہ قلعے جو البشارات کے تمام اندرونی اور محفوظ مقامات کی گویا کنجی تھے، یکے بعد دیگرے فرلندہ کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ سلطان الغزل ایک دانشمند اور معقول انسان تھا۔ یہ روز افزوں اپنا تنزل دے کر سمجھا کہ خاتمے کا وقت قریب آ گیا ہے، جسے کسی بھی صورت ٹالا نہیں جا سکتا، لہٰذا اس نے ایک انتہائی تلخ فیصلہ کیا۔ سلطان الغزل جانتا تھا کہ فرلندہ پوری طرح حاوی ہوتا جا رہا تھا اور چند شہروں اور قصبوں کے علاوہ باقی سارے علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور یہ کہ ابو عبداللہ بھی فرلندہ کی حمایت میں اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ لہٰذا سلطان الغزل نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، اور وہ یہ کہ جو چھوٹا سا علاقہ اس کے پاس رہ گیا ہے، اس سے بھی دستبردار ہو کر اس نے افریقہ میں جلا وطن ہونے کا عزم کر لیا تھا۔ سلطان کا یہ فیصلہ ہرگز سلطان کی بزدلی نہیں تھا، بلکہ سلطان مشیتی عزتی سے مجبور ہو کر یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ جس وقت سلطان کے پاس صرف المریہ شہر رہ گیا، اس وقت ایک قاصد شام کے وقت رقیب بن خلاد کے مسکن میں داخل ہوا اور رقیب بن خلاد کی رہائش گاہ پر اس نے دستک دی۔